السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، سورہ قتال، اور آخری رکوع یہ سورہ مقدسہ کا چل رہا ہے۔ آیات مقدسہ 32، 33 اور 34 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ منافقین کے رویے، منافقین کی سوچ، منافقین کی عادات، مزاج اللہ رب العزت بڑی ترتیب سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار فرما رہے ہیں، وہ سچی جماعت ہے، اور اس جماعت کا مقابلہ ہے اس وقت کی ظالم طاقت کے ساتھ جو ابو جہل کی ہے۔ اب جماعت کی تیاری کے دوران کچھ ایسے لوگ جماعت میں آ جاتے ہیں جو منافق ہیں۔ اب ان کو واضح کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی جماعت اگر اس میں منافقین شامل ہو جاتے ہیں وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ کافر تو واضح ہوتے ہیں لیکن منافق اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کامیاب انقلابی اور سچی جماعت وہ ہے جس کا داخلی نظام اعلیٰ ہو، مضبوط ہو، اور خارجی سطح پر دشمن سے جب ٹکرائے تو اس میں ہمت، بہادری اور جرأت اور واپسی کا کوئی ایسا امکان نہ ہو۔ اس جماعت نے تو آگے بڑھنا ہے۔ اس زہر کو جس نے سوسائٹی میں گھن لگایا ہوا ہے، زہر سوسائٹی میں پھیل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، پھر ہی ترقی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ان کے حالات ارشاد فرما رہے ہیں، اور آیت مقدسہ نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا۔ یہ بات سن لیجئے، یہ اصولی درجے کی بات ہے، ایک ضابطے کی بات ہے کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی کو ماننا نہیں چاہتے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روک دیا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو کیا الفاظ تھے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
آیت مقدسہ نمبر 1۔ دوبارہ اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو کافر ہیں، اور کافر بھی ایسے نہیں کہ صرف انکار کر دیا، بلکہ ظالمانہ نظام قائم کر کے اور اس کو قائم رکھ کے انسانیت کو غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سوسائٹی میں اللہ کی پہچان نہیں پیدا ہونے دیتے، عدل کا نظام نہیں آنے دیتے، ظلم کا نظام رکھنا چاہتے ہیں۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ رہنمائی واضح ہو چکی ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ راستہ، یہ رہنمائی صراط مستقیم ہے، انسانیت کے لیے ہے، یہ راستہ انسانیت کو غلامی اور ظلم سے نکالنے کے لیے ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ سب ان کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود وشاق الرسول، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ بات اصولی درجے میں اللہ نے ارشاد فرما دی کہ یہ کافر اور اس کے ساتھ یہ جو منافقین بھی ہیں، جو دل میں کینے اور بغض رکھتے ہیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کئی جگہ پیچھے بھی یہ الفاظ گزر چکے ہیں کہ اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کسی بھی عمل کے پیچھے اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور ہے۔ اگر عمل کے پیچھے شعور نہیں، نظریہ نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو بظاہر کتنا ہی خوش نما کیوں نہ ہو، وہ ضائع ہو جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے یہ آیات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان کا معیار کیا ہے، سچی جماعت کا میرٹ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، کسی صورت میں بھی تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اصل میں یہاں وہ ضابطہ بتا دیا گیا ہے جو ترقی کا ضابطہ ہے، آگے بڑھنے کا جو ضابطہ ہے، قانون ہے، دائرے ہیں، وہ اللہ نے ارشاد فرما دیے۔ تو دو ہی ہمارے پاس بنیادیں ہیں رہنمائی کی، ایک اللہ، ایک اللہ کے رسول۔ اللہ کی رہنمائی اور اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ پروگرام، اور جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اعلیٰ جد و جہد، یہ سارا کام کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نمائندے کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا اللہ کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ملی ہے، تو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ نے وہی ارشاد فرما دیا، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، وہ اسی حالت میں مر گئے۔ ان کا جو تعلق ہے وہ اس ظالم اور مشرک اور کافر جماعت کے ساتھ، خود بھی
اللہ کا انکار کیا، سچی جماعت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، پھر مخالفت کی، پیچھے ہم نے سنا، اور پھر اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ وہم کفار، وہ اسی حالت میں وہ کفار ہے، منکر ہے، اور کفار اس میں مبالغے کا صیغہ، یعنی کہ وہ جب مرے تو جو انہوں نے انکار کیا تھا، جو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جماعت صحابہ کے حوالے سے نظریہ تھا، وہ اتنے پختہ ہیں کہ اس سے ہٹ نہیں سکے وہ۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پس ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، ہرگز نہیں بخشیں گے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہم سنتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اور یاد رکھیے جیسے عقیدے کے اعتبار سے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بخشش نہیں ہوگی، سسٹم کے اعتبار سے ظالمانہ نظام کو قائم کرنا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے نظام کا مقابلہ کرنا، عدل کا مقابلہ کرنا، انسانیت کو غلام بنانا، یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرما دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے اللہ کا جو نظام ہے، عدل کا نظام، جس میں سیاسی عدل ہے، معاشی عدل ہے، سماجی عدل ہے، اور تمام شعبہ جات میں عدل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے۔ اور اگر ہم اس کو ختم کریں گے، اس کو قائم نہیں کرتے، بلکہ اس سچی رہنمائی کے مقابلے میں آ جائیں گے، یا اس سے کمپرومائز کر لیں گے، جیسے آج ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے ظالمانہ نظاموں سے، تو اللہ کا یہ واضح اعلان ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اور پچھلے درس میں بھی آپ نے سنا تھا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ایسی سوسائٹی پر اپنی لعنت اور پھٹکار نازل فرما دی ہے۔ تو جب اللہ کی پھٹکار اور لعنت آئے گی تو رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی برکت میرے عزیزو اگر ہم نے تلاش کرنی ہے تو اللہ کے نظام میں ہے، اللہ کی رہنمائی کو قبول کر کے اس کو غالب کرنے میں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، محض نعرے لگاتے رہیں، محض آسان کام کر کے، عبادات کر کے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، اور جب قربانی کا وقت آئے تو وہاں گھر بیٹھ جائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کر لو، یہ لڑنا بڑا مشکل کام ہے، باقی ہم سے کروا لو جو چھوٹے موٹے کام ہیں، عبادات کے کام ہے، کوئی نماز روزے کا کام ہے، کھانے پینے کا کام ہے، وہ ہم کر لیں گے، لیکن لڑائی بڑا مشکل ہے، یہ آپ لڑو اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ میرے عزیزو، یہ کیسے برکت آئے گی؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔